من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة مظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، جیسا کہ آپ مستحضر ہیں، شب شہادت اول مظلوم کائنات جناب امیر علیہ السلام بھی ہے، اور شبہ قدر میں سے 3 شبیں کہ جن کو احتمال دیا گیا درجہ ثانیہ میں، جس کا قوی ترین احتمال وقوع شب قدر ہے، وہ بھی آج کی یعنی 21ویں ماہ مبارک رمضان کی شب. یہ دونوں مناسبتیں ذہن میں رکھتے ہوئے کوشش کروں گا کہ کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. بزرگوار موجود ہیں، ان کی خدمت میں ایک جونیئر طالب علم کی حیثیت سے چند ایک مطالب عرض کروں گا، خاص طور پر اصلاح کی نیت سے کہ اگر کوئی مقام اصلاح کا ہو تو متوجہ فرمائیں. شبہ قدر یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کی ذات، مکان و زمان کی کیفیات سے مبرہ اور منزہ. یہ ہم انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ آسانیاں فراہم کی ہیں، کیونکہ جانتا ہے کہ اس نے پروردگار نے انسان کو کس کیفیات کے ساتھ خلق کیا ہے. لہذا بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مادے اور روح کے جس کمبینیشن کے ساتھ خلق کیا، سورہ مبارکہ صاد میں اس کی طرف ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں کو پہلے مخاطب کر کے فرماتا ہے انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے بشر بنانے جا. وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
لیکن جب میں اس کو بیلنسڈ کر دوں، مستوی کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور اپنی روح میں سے اس کے اندر پھونکوں۔ اب یہ بہرحال تمام تمثیلات، یہ تمام مقامات اپنی جگہ پر قابل بحث اور گفتگو ہیں کہ اس نفختو سے کیا مراد ہے، اس لیے کہ روح کسی ہوا یا فضا کا نام نہیں ہے، کوئی مٹیریل شے نہیں ہے کہ جو ہمارے بدن کے اندر پھونکی جائے۔ لہذا یہ اپنی جگہ علم النفس کی بحث ہے کہ انسان کی اپنی روح کے ساتھ جو کنیکٹیوٹی ہے اس کی کیفیت کیا ہے، کہ جو انسان شناسی کا موضوع ہے، اور اپنی جگہ جب یہ مباحث پیش کیے جاتے ہیں تو وہاں تفصیل سے اس بات کو ذکر کیا جاتا ہے کہ انسان کے بدن اور روح کی کنیکٹیوٹی از نظر فلسفہ و کلام اور روایات کس طریقے سے ہے۔ لیکن بالآخر انسان مجموعہ ہے بدن اور روح کا۔ اس بدن اور روح کے مجموعے میں پروردگار جانتا ہے کہ انسان نے اپنی روح کی طرف سفر جو طے کرنا ہے وہ اسی بدن کے ذریعے سے طے کرنا ہے۔ لہذا ایک سیر نزولی ہے اور ایک سیر صعودی ہے۔ سیر نزولی میں انسان کا شرف ہے کہ اس کی روح کو جب پروردگار اپنی جانب نسبت دے دے، نفخت فیہ من روحی، خالق کائنات جب روح کو اپنی جانب نسبت دے، یہ وہ شرف ہے کہ جس کا حامل کائنات میں کسی اور مخلوق کو اللہ نے قرار نہیں دیا۔ لہذا بہت ساری مباحث میں مقام فضیلت اپنی جگہ پر ہیں، لیکن فرشتوں کے پاس وہ روح نہیں ہے جسے خدا اپنی جانب نسبت دے۔ اجنہ کے پاس وہ روح نہیں ہے جسے پروردگار اپنی جانب نسبت دے۔ یہ شرف اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے کہ جو روح اللہ نے اسے عطا کی ہے اسے اپنی جانب نسبت دی۔ لیکن روح کے اس قدسی جہد کے باوجود، اس کے اس قدوسی ڈائمنشن کے باوجود، چونکہ اللہ نے اس عظیم روح کو پست ترین وجود یعنی مادے کی بھی پست ترین کیفیات کے ساتھ، اور یہ کمال خلقت ہے، اس خلقت کے پیچھے ہدف ہے پروردگار کا، وہ مباحث اپنی جگہ پر کہ کیوں اللہ تبارک و تعالی نے اتنی عظیم روح کو وجود کے سب سے پست ترین مرحلہ خاک سے لا کر جوڑا ہے۔ اس کے پیچھے ہدف کیا ہے، پروردگار کیا چاہتا ہے، وہ اپنی جگہ پر اب بحث ہے، لیکن اسی کے اندر جو بحث ہے اب یہ سیر نزولی ہے کہ جہاں پر اس قدر عظیم روح اس پست ترین وجود کے ساتھ اتصال پیدا کرتی ہے، جب روح قدسی پست ترین مادے کے ساتھ اتصال پیدا کرے تو جو چیز وجود میں آتی ہے وہ کیا ہے، انسان۔ اس کیفیت خلقت کو نظر میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تقویم بنیادی طور پر ہے بناوٹ، قوام۔ اس قوام کے اندر، اس بناوٹ کے اندر جو جہت سب سے زیادہ احسن ہے وہ کیا ہے کہ پست ترین مادے، پست ترین وجود کو اللہ نے شریف ترین روح کے ساتھ اتصال، یہ اتصال سیر نزولی ہے، انسان کی صورت میں ظہور ہو گیا۔ اب جب یہ انسان بن کر دنیا میں آتا ہے تب انسان کی سیر کیا ہے، اس نے مادے سے سفر طے کرنا ہے اور اپنے آپ کو دوبارہ اسی روح کے مقام تک لے کر جانا ہے۔ لہذا پوری کی پوری جو بحث ہے وہ کیا ہے، انسان کا اصل کمال کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے، ہمارا ہدف کیا ہے، دین کا کام کیا ہے، ائمہ کس لیے بھیجے گئے، انبیاء کس لیے بھیجے گئے، کام یہی ہے، نبی امام کا کام، دین کا کام، اور کمال یہ ہے کہ اس پست مادے میں پھنسی ہوئی روح قدسی کو اپنی اتباع کے ذریعے سے اسی کمال کے مرحلے تک پہنچانا۔ لہذا ہم نے سفر کیا طے کرنا ہے، ہم نے سفر یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے اپنے اس مادی وجود سے چیزوں کو حاصل کرتے ہوئے سفر کو آگے کی طرف بڑھانا ہے۔ لہذا ابتدائی ترین شعور اللہ نے ہمیں مادے کے ذریعے سے ہماری حصوں میں عطا کیا ہے۔ حص کے ذریعے سے ہماری 5 سینسز ہیں، ہم 5 سینسز کے ذریعے سے بنیادی طور پہ کیا حاصل کرتے ہیں، علم۔ یہ علم حصی، یہ بنیادی ترین مرحلہ ہے۔ اس علم حصے کو جو چیز ترقی دے کر کمال کی طرف لے کر جاتی ہے اسے عقل کہتے ہیں۔ لہذا حس کی دنیا میں حیوانات ہم سے بہتر ہیں یا نہیں ہیں؟ بہت سارے حیوانات ہیں جن کی آنکھیں ہم سے زیادہ، انسان کو سمجھنے میں ٹائم لگا نا۔ آپ نے گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے، اگر میں اس کے اندر پین ڈال دوں یا چمچہ ڈال دوں
आपको बाहर से क्या लगेगा? टूटा हुआ लगेगा। अगर नहीं किया तो घर जाके तजर्बा कर लीजिएगा। रिफ्रैक्शन का उसूल है, जब लाइट मीडियम चेंज करती है रिफ्रैक्ट करती है, जब रिफ्रैक्ट करती है तो क्या होता है, आप इसमें अगर चमचा डालेंगे तो आपको बाहर से चमचा टूटा हुआ लगेगा, टूटा तो नहीं है, आपको दिखाई देता है नहीं, मगर दिखाई देता है। बस इसी से इंसान समझ ले कि मेरी हिस्सों की हैसियत कहां तक है। लिहाजा जिसको मादे की बनी हुई चीजें दुनिया के अंदर वो सही नहीं दिखाई देती, वो अपनी इन आंखों से खुदा को देखने की बात करता है। माद्दी है ना, कि तो अभी हम दुनिया के मादे के अंदर बात कर रहे हैं। हमारी मादे के अंदर हैसियत क्या है कि मादी चीजों में एक कॉमन सा फिनोमेना है कुछ दिखाई, तो हमारी इस आंख की हैसियत यहीं तक है। जो आंख दुनिया की हकीकतों को न समझ सके और दर्क कर पाए, वो कायनात की हकीकतों को दर्क करने की सलाहियत। लिहाजा इस कायनात में बहुत सारे इदराकात की मंजिल वो है कि जहां पर हिस्स से आगे अक्ल का काम है, अक्ल कर। हिस्स की दुनिया में मैंने अर्ज किया हमसे ज्यादा ताकतवर, हमसे ज्यादा बेहतर जानवर है। लिहाजा आपने देखा होगा बहुत सारे परिंदे हैं, आसमान की कितनी बुलंदी से पानी के अंदर मछली देखते हैं और फिर एक ही डाइव में एग्जैक्टली उस जगह पे जहां उन्होंने मछली देखी हो वहां से उठा लेते हैं। लेकिन मैं और आप अगर ये काम करेंगे तो हम धोखा खा जाएंगे। क्यों? मुझे और आपको मछली जहां दिखाई दे रही है वहां है नहीं। अब ये पानी में लाइट कितना एंगल बनाती है, जो चीज दिखाई दे रही है वो कितने फासले पर कहां होगी, इसको समझने के लिए इंसान को सदियां लग गई। लेकिन जानवर के पास यह इल्म अल्लाह की तरफ से मौजूद है, उसे पता होता है कि मछली जो जहां दिखाई दे रही है वहां, इसी तरह से सूंघने की ताकत है, इसी तरह से सुनने की ताकत है, इसी तरह से और बहुत सारे हिस्स की दुनिया में हैवान हमसे आगे। शायद ये जहत है जिस पर अल्लाह ताला कुरान में इंसान को मुतवज्जह करके कहता है, यही इंसान जो बेहतरीन तकवीम है उसके लिए फरमाता है खुलिक़ल इंसानो ज़ईफ़ा, इंसान को ज़ईफ़ खल्क़ किया गया है। ये ज़ाफ़ खलकत कहाँ पर है, यानी ये कॉम्बिनेशन कैसे जमा होता है? एक तरफ कह रहा है एहसन तकवीम है, दूसरी तरफ फरमा रहा है ज़ईफ़ है। तो वो जो एहसन होना है वो तकवीम की वो कैफियत है कि जिसमें इस ज़ईफ़ बदन के साथ अल्लाह ने रूह कुद्सी को मुंसलिक किया। लेकिन अपनी ज़ाहिरी कैफियत में ये बदन ज़ईफ़ है। ना हमारे हाथ उतने मजबूत जितने बाकी जानवरों के, ना हमारी टांगें उतनी मजबूत, हमारी कोई चीज़ जानवरों से मुकाबला, बस इस एतबार से इंसान ज़ईफ़ है। लेकिन बेहतर मखलूक क्यों है? इसलिए कि अब अगले मरहले में इस हिस्से से इंसान जितना भी जमा कर लेता है, अक्ल उसके अंदर तसर्रुफ करके उसको वो मकामात अता करती है जिसको हैवान कभी भी अता हासिल नहीं कर सकता। ये पहली बरतरी है इंसान की, जहां पर वो हिस्स के दायरे से बाहर निकल के अपने अक्ल के तसर्रुफ से वो मानी और मतालिब हासिल करता है कि जो हिस्स की दुनिया में हिस्स से कभी भी हासिल नहीं किए जा सकते। अब अक्ल उसको जहां तक लेकर जाए, अक्ल की परवाज जहां खत्म होती है वहां से रूह के अफजल तरीन मरहले कल्ब की परवाज शुरू होती है। लिहाजा अब ये जो मबाहिस मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, ये फ़लसफ़ी मबाहिस अपनी जगह पर होंगे, कलाम के और इरफान के मबाहिस अपनी जगह पर होंगे। रिकमेंड कर रहा हूं, अगर कभी भी किसी को याद रह जाए, ये जितनी भी मैंने आपको गुफ्तगू की है, अल्लामा इकबाल की एक नज़्म है जिसका उन्वान अक्ल दिल है। वो आजकल मुश्किल नहीं है, आप गूगल पर भी अक्ल दिल लिखेंगे, अल्लामा इकबाल, नज़्म आपके हाथ में आ जाएगी। उस नज़्म में बुनियादी तौर पर अल्लामा ने अक्ल और दिल के दरमियान जो मकामात के फ़र्क हैं उसको बयान किया। लिहाजा उसका खुलासा बस एक मकाम अर्ज करूँ, तफसील मैंने अपने महदब तक जाके जाना है। मरहला क्या है? इकबाल फरमाता है कि अक्ल का काम जहां पर आकर ख़त्म होता है, अक्ल की इंतहा है बेताबी, अक्ल की इंतहा, और इस मर्ज की दवा कल्ब है। बस अगर कोई अक्ल के मराहिल में वहां तक न पहुंचे कि उसका कल्ब बेदार हो, तो यही इल्म उसके लिए हिजाब अकबर बन जाता है। खुद ये इल्म
हिजाब अकबर। अगर इस इल्म की इंतहा कल्ब की बेदारी ना हो, लिहाजा जहां पर कल्ब बेदार होता है, कल्ब वो शय है हमारे अंदर कि जिसके अंदर सलाहियत है खुदा को डिटेक्ट करने की, इहाता नहीं, इसको कंफ्यूज ना करें। कल्ब का काम इहाता नहीं है, कल्ब डिटेक्टर है खाली। वैसे ही जैसे आप कभी एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपको मेटल डिटेक्टर से गुजारा जाता है, इस डिटेक्टर का काम सिर्फ यह है कि वो आपको यह बता देता है कि आपकी बॉडी या कपड़ों में कहीं मेटल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताता। कल्ब अगर बेदार हो जाए तो खुद गवाही देता है कि कायनात में कोई खुदा मौजूद है। कल्ब का काम सिर्फ क्या है? डिटेक्ट करना, डिटेक्टर है। लिहाजा गौर कीजिएगा, मैं यहां तक आपको बिला फजूल नहीं लेकर आया हूं, मैंने एक मंजिल तक पहुंचाना है आपको। लिहाजा अब इंसान की ना हिस्स के एतबार से इंसान के अंदर यह काबिलियत है कि वो खुदा को दर्क कर सके। मैंने अर्ज किया कि जो आंख दुनिया की ज़ाहिरी हकीकतों को दर्क नहीं कर सकती, वो खुदा को दर्क करने की काबिलियत इसी हिस्स से हासिल शुदा इल्म, चूंकि ये सब महदूद है, लिहाजा अक्ल जितनी भी जवालानी कर ले, जिसकी इनपुट महदूद है उसका आउटपुट कभी भी लामहदूद नहीं हो सकता। वाहिद चीज जो इंसान के अंदर लामहदूदियत को डिटेक्ट करती है वो कल्ब है, और चूंकि कायनात में वाहिद लामहदूद खुदा की जात है, लिहाजा जब तक कल्ब खुदा को डिटेक्ट नहीं करना शुरू करता तब तक कल्ब को इत्मीनान हासिल नहीं होता। लिहाजा जब तक कल्ब का मतलूब गैर खुदा रहेगा, हर गैर खुदा महदूद है, जबकि कल्ब की डिमांड लामहदूदियत है। लिहाजा जब तक कल्ब खुदा तलब नहीं बनता तब तक कल्ब को इत्मीनान हासिल। खतीबाना जुमले नहीं है, हत्ता साइंस इस चीज को प्रूव कर चुकी है। इकोनॉमिक्स में जो बुनियादी तरीन डेफिनेशन जो सर लायनल रॉबिन्स ने दी है वो क्या है? वो कहते हैं इल्म इक़्तिसाद, इकोनॉमिक्स एक स्टडी है जो क्या करती है, इंसान की लामहदूद ख्वाहिशात और महदूद रिसोर्सेज के दरमियान में राबते का बेहतरीन बेस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अटेन करने का नाम इकोनॉमिक्स है। ऐसे ही है। सवाल मैं आप सबसे करूंगा, अगर आप में से अक्सर जानते हैं रियाजी तो इंशाल्लाह हमारे नौजवानों ने सबने पढ़ी होगी। अगर इंसान की वॉन्ट्स, अगर इंसान के अंदर लामहदूदियत की तलब पाई जाती है, यानी इन्फिनिट है, तो क्या फाइनाइट रिसोर्सेज से आप अपने कल्ब को सेटिस्फैक्शन लेवल प्रोवाइड कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि इनफाइनाइट के मुकाबले पर फाइनाइट नंबर जितना मर्जी बड़ा लेकर आ जाए, इट विल ऑलवेज रिमेन्स टू ई जीरो, वो हमेशा जीरो रहेगा। बस इसका मतलब यह है कि इकोनॉमिक्स की बेसिक डेफिनेशन गलत है। अगर इकोनॉमिक्स का काम इंसान को सेटिस्फैक्शन लेवल प्रोवाइड करना है तो पहले इस पैराडॉक्स को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि इंसान के अंदर लामहदूद ख्वाहिशात पाई जाती हैं, तो फिर यह हो ही नहीं सकता कि आप महदूद रिसोर्सेज के जरिए से इंसान को सेटिस्फाई कर पाए। तो फिर इक्वेशन को ठीक करना पड़ेगा। अगर इंसान के अंदर लामहदूद ख्वाहिशात हैं तो वाहिद चीज जो इंसान को सेटिस्फाई कर सकती है वो खुद लामहदूद होनी चाहिए, और कायनात में वाहिद लामहदूद जात परवरदिगार आलम की। लिहाजा जब तक कल्ब इंसान का मतलूब खुदा नहीं होता उसे कभी भी इत्मीनान हासिल नहीं होता। यह बात आपको 1400 साल पहले कुरान ने यह कहकर समझाई थी, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, आगाह हो जाओ सिर्फ अल्लाह के जिक्र से दिल को इत्मीनान। सिर्फ अल्लाह के जिक्र से, सिर्फ अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। तो लिहाजा गौर कीजिएगा, अगर यह कल्ब तालिब खुदा हो जाए तो किस कदर इत्मीनान हासिल हो सकता है। अगर इसका मुजाहिरा देखना है तो करबला में आकर देखो, वो दिल जो तालिब खुदा हो जाए वो उस मंजिल पर पहुंच जाता है कि सब कुछ कुर्बान कर कर इतने इत्मीनान से सर्जा कर रहा होता है कि उसके इत्मीनान को देखकर शायर का शऊर चीख कर यह कहता है, काफी है बस हुसैन के सजदे का इन्हिमाक। लिहाजा गौर कीजिएगा, मरहला क्या है? मरहला ये कौसर नकवी साहब बड़ा खूबसूरत शेर है, फरमाते हैं, काफी है बस हुसैन के सजदे का इन्हिमाक,
اب حاجت دلیل وجود خدا نہیں. جسے حسین اتنے اطمینان سے سجدہ کر دے خدا بس وہی ہے. لہذا عزیزان میں غور کیجئے گا، اتنا سفر آپ کو کرایا ہے کسی مقصد سے. لہذا انسان کے وجود میں صرف قلب وہ چیز ہے جو خدا کو ڈیٹیکٹ. اس سے نیچے کے مرحلے پر اگر آپ نے کہیں پر بھی خدا کو ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کی غلطی کر جائیں گے. لہذا یہی سوال جب جناب امیر سے کسی نے کیا تو سوال کرنے والا میرے حساب سے بہت ہوشیار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آ کر حضرت امیر سے سوال کر کے یہ پوچھتا ہے کہ کیا آپ اندیکھے خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ اب یہ سوال اپنی جگہ بہت معنی خیز ہے. یہاں پر دیکھنا صرف ایک مرحلہ ہے، ورنہ اصل لازمات آپ جانتے ہیں ساری چیزیں آنکھوں سے دیکھی اور ڈیٹیکٹ نہیں کی جاتی. آواز ہے، ڈیٹیکٹر کون ہے؟ کان. خوشبو ہے، ڈیٹیکٹر کون ہے؟ ذائقہ ہے، ڈیٹیکٹر کون ہے؟ کہتے ہیں چکر دیکھو. چکر دیکھو سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ دیکھنا بیسیکلی ڈیٹیکشن کے معنی میں ہے. لہذا عین عربی میں تقریباً معنی میں استعمال ہوتی ہے ڈیٹیکشن کے. بنیادی طور پر اس کا مرحلہ کیا؟ ان دیکھے خدا سے مراد کیا ہے؟ ان ڈیٹیکٹیبل خدا. سوال سنگین ہے، آسان نہیں ہے. اگر مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ عزیزوں کہ ان ڈیٹیکٹیبل اگر کوئی چیز ہو تو اس کا ہونا اور نہ ہونا دونوں. مثلا اگر یہاں پر ہم سے کوئی سوال کرے کہ بھئی وائی فائی کا کنیکشن آ رہا ہے یا نہیں، کون بتائے گا؟ ہم میں سے کوئی نہیں بتا سکتا. کیوں نہیں بتا سکتا؟ اس لیے کہ ہم میں سے کسی کے اندر بھی وائی فائی کا ڈیٹیکٹر ہمارے اندر نہیں ہے. اب یہ جگہ بحث ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جو انسان اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا، کیا وہی کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے؟ فرشتوں کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے؟ ہمارے بعض بچے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں بھئی وہی کیا چیز ہوتی ہے؟ آ کے چلا گیا پتہ بھی نہیں لگا. تو تمہیں تو اپنے بنائے ہوئے میسنجر کا نہیں پتہ لگتا کہ آ کر چلا گیا. بھئی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بس سمپل سا معاملہ ہے. آپ آج کی دنیا میں جب کسی کو میسج بھیج رہے ہوتے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مولانا وائی فائی آن کر لیں، واٹس ایپ پہ بھیج دوں گا. یہ واٹس ایپ پہ جب جا رہا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں میں نے بھیج دیا. جاتا ہوا نظر آیا آپ کو؟ آیا؟ آپ کے پاس سے تو چلا جائے گا. آپ محتاج ہیں صرف ان 2 ٹکوں کے جو دکھائی دے گا آپ کو. ہاں، ایک ہو گیا تو اس کا مطلب سسٹم میں چلا گیا، 2 ہو گیا تو اس کا مطلب پہنچ گیا، نیلا ہو گیا تو اس کا مطلب. اور اگر کہیں سسٹم ہینگ کر جائے یا سسٹم میں کوئی خرابی ہو رہی ہو تو آپ کو تو یقین ہو جائے گا کہ میرا پیغام پہنچ گیا. لیکن ہیکر درمیان میں سے لے کر اڑ گیا تو آپ کو تو یہی یقین رہے گا نا، یہی یقین رہے گا کہ پہنچ گیا. لہذا اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ جہاں پر پیغام رسانی اس طریقے سے ہو کہ جس کو پیغام بھیجا جا رہا ہو اس کے لیے ڈیٹیکٹیبل نہ ہو، اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، وہاں پر سائبر سیکیورٹی کتنی ضروری ہو جاتی ہے. جہاں پر سیکیور ہو جائے کوئی چیز وہیں سے عصمت کا آغاز ہوتا ہے. آپ اپنا پیغام دینے کے لیے تو سائبر سیکیورٹی چاہتے ہیں، خدا اپنے پیغام کو بھیجنے کے لیے سیکیورٹی نہیں چاہتا. لہذا جب وہ اپنے نظام کو سیکیور کرتا ہے تو وہ نظام جو سامنے آتا ہے اس کو نظام عصمت کہتے ہیں. یہ ضرورت عقلی ہے، یہ ساری کی ساری ضرورت عقلی ہے. ہمارا مسئلہ کیا؟ ہمیں اپنا بھیجا ہوا نہ میسنجر نظر آ رہا ہے نہ میسج نظر آ رہا ہے. ہم تو ٹکوں کے اوپر چل کر یہ اطمینان پیسہ کر لیتے ہیں کہ بھئی چلا گیا ہوگا پیغام. آپ نے میرا پیغام دیکھا تھا بھی کیسے پتہ لگا؟ انہوں نے کہا بھی نیلے ہو گئے تھے. خود بخود نیلے ہو گئے تو آپ کو اور مجھے تو نہیں پتہ لگے گا. لہذا جو انسان اپنے بنائے ہوئے میسنجر اور میسج کو نہیں پڑھ سکتا وہ خدا کے بھیجے ہوئے میسنجر کو کیسے درک کر سکتا ہے؟ لہذا ہم اور آپ محتاج ہیں، ہم اور آپ محتاج ہیں سارے سلسلے میں. لہذا غور کیجیے گا، انڈیٹیکٹیبل. اب ہمارے اور آپ کے اندر حس نہیں ہے، سینس نہیں ہے. میں اور آپ محتاج ہیں کس کے؟ ڈیوائس کے. اب یہ ڈیوائس بتائے گا کہ یہاں پر وائی فائی کا کوئی سگنل آ رہا ہے یا نہیں. اگر نہ ہو کسی کے پاس موبائل تو ہمیں عقلی طور پر اگر ہم ثابت کر بھی دیں کہ یہاں پر وائی فائی کے سگنل کی پاسبلٹی ہے بھی، تب بھی یہ پاسبلٹی کنفرم نہیں ہو سکتی. جب کنفرم نہیں ہو سکتی تو کیا ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں وجود کل عدم ہونا. کسی کا وجود مانند عدم ہونا. اب جو چیز جس کا وجود کل عدم ہو وہ کسی کام کی نہیں رہتی. پس اگر خدا کا وجود کل عدم ہو جائے وہ ہے عقلی طور پر آپ نے اس بات کر دیا لیکن انڈیٹیکٹیبل ہے. جب انڈیٹیکٹیبل ہے تو ہونا اور نہ ہونا
لہذا سوال کی سنگینی سمجھ میں آئی کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ کیا آپ انڈیٹیکٹیبل خدا کی عبادت کرتے ہیں تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ لہذا اب حضرت نے جواب دیا. حضرت نے کہا میں اندیکھے خدا کی عبادت انڈیٹیکٹیبل نہیں ہے. لہذا اس نے دوسرا وار کیا. دوسرا وار کیا تھا؟ وہ بالکل نچلی سطح پر لے آیا اور کہا اس کا مطلب آپ کا خدا دکھائی دیتا ہے. اب یہ پسترین مرحلہ. کیوں؟ اگر خدا آنکھوں سے دکھائی دینے لگے تو اگر ثابت بھی ہو جائے تب بھی کسی کام کا نہیں ہے. یہ اپنی جگہ پر بحث ہے. جو خدا آنکھوں سے دکھائی دینے لگے وہ کسی کام کا خدا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی بحث کروں گا تو وہاں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا. لامحدودیت کا تقاضا یہ ہے کہ حد نہ رکھتا ہو. جو حد نہ رکھتا ہو وہ کبھی بھی محدود آنکھوں سے دکھائی. لہذا جو دکھائی دے جو محدود ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. لہذا حضرت نے کیا جواب دیا کہ میرا خدا اتنا پست نہیں ہے جو بدن کی آنکھوں سے دکھائی دے. کہ میرے خدا کو دیکھنا ہے تو قلب کی آنکھیں روشن کرنی ہوں گی. کیونکہ واحد چیز جو کہ انفینٹی کو ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے وہ قلب ہے. لہذا حضرت نے جواب کیا دیا؟ حضرت نے جواب دیا کہ اگر خدا کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے شب قدر بنیادی طور پر اسی قلب کو روشن کرنے کا نام ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ ادراک سے بحث کیا ہے؟ ادراک سے بحث یہی ہے. کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تمہیں ادراک لیلۃ القدر نہیں ہے؟ اس لیے کہ لیلۃ القدر بدن کی آنکھوں کو جگا کر حاصل نہیں ہوتی. جب تک قلب کی آنکھ نہ جاگے تب تک شب قدر حاصل، تب تک شب قدر کا درک. لہذا اگر شب قدر کو اسی وجہ سے یاد رکھے گا، اس آج کی شب کی بیداری بدن کی بیداری اشارہ ہے قلب کی بیداری کی طرف. اگر قلب بیدار ہو جائے تو اب ہوتا کیا ہے؟ جیسے ہی قلب بیدار ہوتا ہے تب انسان کے اندر اللہ نے یہ قابلیت رکھی ہے. یہ قابلیت کس نوع میں ہے؟ ہمارے استاد ایک بڑی اچھی اگزامپل دیتے تھے، وہی آپ کی خدمت میں عرض کروں. پھر انشاءاللہ مطالب کو سمیٹوں اپنے. وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جو اللہ نے روح رکھی ہے یہ فعال ہے، جبکہ انسان کا بدن منفعل ہے. قبلہ موجود ہیں، بزرگوار ہیں، یقیناً یہ زیادہ متوجہ ہو رہے ہوں گے. پھر بھی ایک دفعہ کہوں گا کوئی غلطی ہو جائے تو اصلاح ضرور کیجیے گا. لیکن میں نے بہت سنگین اصطلاح استعمال کر لی، آسان کر دیتا ہوں. فعال اور منفعل. اب میں پھر ایک دفعہ مثال دوں گا آپ کے موبائل سے. آپ کے موبائل میں جو آپ کی بیٹری ہے یہ انفعالات منفعل ہوتی ہے. کیسے؟ ڈسچارج ہو جائے گی. جب چارج کرنا ہوگا تو کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ اس کو چارجر سے الیکٹریسٹی سے لگانا. جیسے ہی آپ لگائیں گے کیا کرے گا؟ تھوڑا سا ٹائم لے گا چارج کو حاصل کرے. اس کو کہتے ہیں اثر پذیری. جب چارج سے بجلی سے اثر پذیری کرتی ہے، اثر کو قبول کرتی ہے تو کیا ہو جاتی ہے؟ خود. اسے کہتے ہیں انفعال، منفعل ہونا، کسی چیز کے اثر کو قبول کرنا. لیکن ہماری روح بیٹری کی طرح سے نہیں ہے، ہماری روح ہے سم کی طرح سے. اب جب آپ اپنے چارج اور اوپن یعنی کھلے ہوئے موبائل آن موبائل کے اندر جیسے ہی سم ڈالتے ہیں، جس کمپنی سے سم لیتے ہیں، سوال کیا کرتے ہیں سم ڈالنے کے بعد؟ سب سے پہلا سوال کہتے ہیں بھئی یہ ایکٹیویٹڈ ہے یا نہیں. اگر وہ آپ کو کہے کہ ہاں ایکٹیویٹڈ ہے تو کیا ہوا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ کچھ اور لگانا پڑے گا؟ نہیں، کچھ نہیں لگانا پڑے گا. اگر سم ایکٹیویٹڈ ہے تو خود بخود موجود سگنل سے اپنے آپ کو آٹومیٹیکلی کرے گی، کچھ کرنے کی ضرورت ہے نہیں. جہاں یہ کنیکشن آٹومیٹک حاصل ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعال. ہماری روح، فرمایا کہ یہ روح عالم ملکوت سے کنیکٹیوٹی کے لیے فعال ہے. اس کے اندر فعالیت پائی جاتی ہے. کہ یہ فعالیت کہاں سے حاصل ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے؟ آپ غور کیجئے گا. اگر آپ نے ایکٹیویٹڈ موبائل لیا اور آپ بیسمنٹ میں آ گئے تب کیا ہوگا؟ سگنل کیوں نہیں آئے گا؟ کیا آپ کے سم میں کوئی خرابی ہے؟ کیا سگنلز میں کوئی خرابی ہے؟ نہیں. آپ نے ایک رکاوٹ پیدا کر دی ہے سگنلز اور اپنی سم کے درمیان، یہ آپ نے پیدا کی ہے. جیسے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کنیکٹیوٹی حاصل ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے آپ کو اس بیسمنٹ سے باہر نکالنا پڑے گا. اب جیسے ہی آپ بیسمنٹ سے باہر نکلیں گے کیا کرنا آپ کو؟ آپ کو کچھ نہیں کرنا، چونکہ سم ایکٹیویٹڈ ہے آٹومیٹیکلی ہو جائے گی کنیکٹ. اسی طرح سے فرمایا کہ ہماری روح ہے. جب ہم اپنی روح کے اوپر خواہشات کے، لذات کے، دنیا پرستی کے، گناہوں کے حجاب ڈالتے ہیں تو اس کی عالم ملکوت سے کنیکٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے.
اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ کنیکٹیوٹی حاصل ہو تو کرنا کیا ہے؟ جتنے حجاب ہٹاتے چلے جاؤ گے کنیکشن موجود ہے. جیسے ہی یہ حجاب ہٹیں گے کنیکٹیوٹی خود ہی حاصل ہو جائے گی. اب جیسے ہی کنیکٹیوٹی، آپ غور کیجئے گا، جتنی کنیکٹیوٹی اسٹرانگ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کنیکٹیوٹی آپ کے موبائل کے اندر زیادہ سے زیادہ تصرف کرے، خود آپ کے اپنے موبائل بعض اوقات ہوتا ہے، ہمارے بزرگان ان کے ساتھ زیادہ مسائل ہوتے ہیں، یہ کچھ دنوں کے بعد کہتے ہیں میرا موبائل صحیح کام نہیں کر رہا، تیز نہیں چل رہا. تو جب کسی اپنے بچے کو دکھاتے ہیں وہ 1 منٹ میں پکڑ کے بتا دیتا ہے کہ پرابلم کیا ہے. بچے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ والد صاحب یا جو بھی ہیں، دادا چاچا، کہتے ہیں ابا مسئلہ آپ کے موبائل میں یہ نہیں ہے، کنیکٹیوٹی بھی صحیح ہے، سم بھی صحیح ہے، سگنل بھی پورے آ رہے ہیں، آپ نے اتنی اپلیکیشنز کھولی ہوئی ہیں. ہاں یہ بچوں کو زیادہ سمجھ میں آ رہا ہوگا انشاءاللہ. آپ نے اتنی اپلیکیشنز کھول لی ہیں کہ آپ کا موبائل بیچارہ پریشان ہے کہ میں وہاں جاؤں یا یہاں جاؤں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا موبائل پرفارم صحیح سے کرے تو کیا کریں؟ ہاں وہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ اپلیکیشن استعمال کرنے کے بعد ان کو کلوز آل کر دیا کریں. جب ان کو بند کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے موبائل کی کنسنٹریشن ایک ہی طرف رہے گی. جتنی یہ کنسنٹریشن زیادہ رہے گی اتنی کنیکٹیوٹی کا فائدہ. اسی کنیکٹیوٹی کو پیدا کرنا بنیادی طور پر عبادتوں کا کام ہے. یہ کنیکٹیوٹی ایجاد کرنا، تمام عبادتوں کا بنیادی طور پر فلسفہ کیا ہے؟ اسی کنیکٹیوٹی کو ایجاد کرنا. یہ کنیکٹیوٹی ایجاد ہو جائے تو جتنی کنیکٹیوٹی زیادہ ہوگی اتنی خود بخود آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کنیکٹیوٹی کی حالت میں ہوتے ہیں تو جب سسٹم چاہتا ہے آپ کو خود بخود کیا کر دیتا ہے؟ اپ گریڈ کر دیتا ہے. تو جتنا آپ نے اللہ کے ساتھ اپنی کنیکٹیوٹی کو مضبوط رکھا اتنی اپ گریڈیشن خود بخود ہوتی چلی جائے گی. ہاں کبھی کبھار اللہ تعالیٰ آپ کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ کر دے گا. آپ نہیں کریں گے تو کوئی اور آ کے کر دے گا، وہ خطرناک سافٹ ویئر اپڈیٹ ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کرتا رہے تو کیا ہے؟ یہ کنیکٹیوٹی مضبوط ہونی چاہیے. اب یہ کنیکٹیوٹی بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسی حاصل ہونی ہے؟ واحد چیز جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے چاہتا ہے وہ توجہ ہے. کچھ نہیں چاہیے، ہم نے کوئی پہاڑ سر نہیں کرنا، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پوری رات عبادت، جبکہ اللہ نے پیدا ہی کس لیے کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی. خلق کیا میں نے انس و جنس کو کس لیے؟ تاکہ میری عبادت کرے. پہلا مرحلہ اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں. ثانی اس عبادت سے کیا مراد ہے؟ کیا اس عبادت سے مراد نماز ہے؟ کیا اس عبادت سے مراد روزہ ہے؟ اصل یہ عبادتیں نہیں ہیں. معذرت کے ساتھ قبلہ، معذرت کے ساتھ اگر کوئی غلط بات کو اصلاح کر دیجیے گا. ہاں ایک عالم دین کے ہوتے ہوئے ہمیں زیادہ ڈر لگتا ہے، جونیئر ہیں، لاکھ باتیں کو غلطی کریں گے تو کان کی کھچائی بھی ہوگی. یہ عبادتیں نہیں ہیں، ان کو کہا جاتا ہے افعال عبادی. یہ فعل عبادت ہے، خود عبادت. لہذا نماز اپنے فعل سے عبادت کب بنتی ہے؟ جب آپ اپنی نیت نماز کی کرتے ہیں. لہذا آپ 1000 مرتبہ منہ دھو لیں وضو نہیں ہوگا. منہ دھوئیں، کونیوں تک ہاتھ دھوئیں، سروں پیروں پہ ہاتھ پھیرتے رہیں، وضو نہیں ہوگا. وضو آپ اس کیفیت کے ساتھ نماز. لہذا جو چیز ضروری ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نیت وضو. اچھا جب آپ نیت کرتے ہیں تو اب نیت کا کام صرف یہ نہیں ہے کیا کہ میں وضو کرتا ہوں شروع کرتے ہیں پھر اس کے بعد پتہ نہیں میں کیا کروں. نہیں، ایسا نہیں ہے. نیت کا جو عمل ہے، نیت اس وقت یہ عمل اپنی کیفیت پیدا کرتی ہے جب فرمایا کہ آخر عمل تک یہ نیت باقی رہے. لہذا پورے عمل میں اگر آپ نیت کی کیفیت سے باہر نکل گئے تو جہاں آپ نیت کی کیفیت سے باہر نکل گئے وہیں سے آپ کی عبادت باطل ہو جاتی ہے. لہذا کامن مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مثلا ابھی گرمیاں آ رہی ہیں، گرمیوں میں عام طور پر یہ پیش آتا ہے، مبتلا میں مسئلہ بھی ہے کہ آپ سخت دوپہر کی گرمی سے گھر میں آئے اور جب وضو کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی تھا. جیسے ہی آپ نے چہرے پر ڈالا ایک مرتبہ تازگی خنکی پورے بدن میں آ گئی. آپ نے سوچا کہ چلو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے، تھوڑا سا اور منہ پہ ڈال لوں، ذرا اور زیادہ فریش ہو جاؤں گا. اب جو آپ نے فریش ہونے کی نیت سے منہ پر پانی ڈالنا شروع کیا آپ کا وضو باطل ہو جائے گا. قبلہ صحیح فرما، اگر غلط کروں تو مجھے بتا دیجیے.
نیت اگر آپ کی بدل گئی، اگر آپ کی نیت میں اب یہ آ گیا کہ یہ جو اب میں پانی ڈال رہا ہوں یہ خنک ہونے کے لیے، یہ تازہ ہونے کے لیے، تو اب جب آپ نے اس نیت سے پانی ڈالنا شروع کیا آپ کے ارکان میں فاصلہ آ گیا وضو، لہذا آپ کو نیت دوبارہ کرنی ہے اور صرف وضو کی نیت سے اپنا چہرہ دھونا ہے۔ لہذا اگر کبھی اس طرح کی کوئی کیفیت پیش آ رہی ہو تو پہلے اپنے چہرے کو خنک کر لیں اطمینان سے، اور پھر اس کے بعد اطمینان کے ساتھ وضو، اس لیے کہ وہ اعضاء کے جن کو دھونا ہوتا ہے ان کا خشک ہونا ضروری نہیں ہے، اعضاء مس کا خشک ہونا ضروری ہے۔ لہذا چہرہ اگر گیلا بھی ہو تو اس پر وضو ہو جائے گا، بحث نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے نیت کا۔ لہذا اب یہ نیت ابتداء وضو سے لے کر آخر وضو تک اگر باقی رہے گی تو آپ کا ہر عمل عبادت ہے، لیکن اگر نیت ختم ہو جائے تو وہی کی حرکت ہے، وہی کام ہے، لیکن عبادت نہیں رہے گا۔ لہذا تمام عبادتوں میں حاصل عبادت وہ توجہ ہے جو خدا کی طرف ہے۔ لہذا جب کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی کہ یہ میری عبادت کریں، تو خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم ہر وقت مصلی عبادت پر کھڑے رہیں، ہر وقت روزہ رکھے رہیں۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ میرا بندہ ہر وقت توجہ میری طرف رکھے۔ جب تک توجہ خدا کی طرف سے، ہر وہ کام جس میں اللہ کی طرف توجہ رہے، بندے کا ہر وہ کام خود بخود عبادت، ہر عمل عبادت ہے اگر توجہ خدا کی طرف سے۔ اب بحث ساری غور کیجئے گا، اسی میں یہ جو توجہ اللہ ہے، اصل جنود شیطانیہ اور جنود رحمانیہ کی جنگ کا میدان انسان کی اسی توجہ پر ہے۔ لہذا شیطان نے قسم کھائی اور قسم کھا کے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، پروردگار مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں سب کو اغوا